السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی کنیزوں، گلدستہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے درس نمبر 15 میں آپ تمام کا استقبال ہے۔ کل کے درس میں ہم نے یہ سنا کہ اصل علم کیا ہے، ساتھ ہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کا مقصد کیا ہے، اور چند اعتراضات کے جوابات بھی ہم نے سماعت کیے۔ اسی کے ساتھ دین کیا ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کے تعلق سے کیا فرمایا، ہم نے سنا۔ انشاءاللہ اسی باب سے مزید کچھ باتیں ہم آج کے درس میں سماعت کریں گے، لیکن آئیے آگے بڑھنے سے پہلے حصول برکت کے لیے اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کر لیتے ہیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وَعَلَىٰ آلِكَ وَأَصْحَابِكَ یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ خدا کے لیے نصح کا مطلب یہ ہے کہ بندہ اپنے اور اپنے خدا کے درمیان کسی قسم کے کھوٹ کو روا نہ رکھے، وہ خدا کی محبت اور وفاداری میں بالکل مخلص ہو کر رہے۔ خدا کی کتاب کے لیے نصح و خیر خواہی یہ ہے کہ اس کی تلاوت کا حق ادا کرے، اس کی آیت میں غور و فکر اور تدبر سے کام لے، اس کے ہر حکم کے آگے سر اطاعت خم کر دے، تمام عالم کو اس کی طرف دعوت دے۔ ہماری سب سے بڑی آرزو یہ ہو کہ خدا کی کتاب کی رہنمائی میں انسانوں کے افکار و عملی مسائل کا تصفیہ ہو، اس کتاب کے جملہ احکام و قوانین زمین میں جاری اور نافذ ہوں، یہ کتاب معطل ہو کر ہرگز نہ رہے۔ خدا کے رسول کی خیر خواہی اور آپ سے مخلصانہ تعلق کے معنی یہ ہے کہ آپ سے محبت کا رشتہ استوار ہو، آپ کے مشن کو لے کر اٹھیں، جس دین حق کو قائم کرنے کے لیے آپ دنیا میں تشریف لائے تھے، اس دین کی اقامت کے لیے جد و جہد کیا جائے اور اس کے لیے سر دھڑ کی بازی لگائی جائے۔ آپ کی سنت اور آپ کے طریقے کے مقابلے میں کسی دوسری چیز کو ہرگز مقدم نہ رکھا جائے، آپ کے قول و عمل کے مقابلے میں کسی کی رائے اور عمل کو ہرگز ترجیح نہ دی جائے۔ مسلمانوں کے ائمہ یا ان کے سربراہوں کی خیر خواہی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بھلائی میں ان کے ساتھ تعاون کیا جائے، چنانچہ حدیث میں ہے، افضل الجہاد من قال کلمۃ حق عند سلطان جابر۔ بہترین جہاد اس شخص کا ہے جس نے کج اقتدار کے مقابلے میں حق بات کہی۔ عام مسلمانوں کی خیر خواہی یہ ہے کہ اگر وہ بھٹکے ہوئے ہوں تو ان کی اصلاح کی فکر کریں، ان میں علم دین کی اشاعت کا نظم کریں، انہیں ایذا نہ پہنچائیں، ان کے عیوب کی پردہ پوشی کریں، خیر خواہی میں انہیں اپنے نفس کے برابر جانیں، ان میں جو مظلوم ہو ان کو بے کسی کی حالت میں نہ چھوڑیں، ان کی حمایت کریں، خوشی و غم میں ان کے ساتھ رہیں، ضرورت مندوں اور حاجت مندوں کی حاجت روائی میں غفلت سے کام نہ لیں، ان کو اپنا بھائی سمجھیں اور انہیں اپنا بھائی سمجھ کر ان سے معاملہ کریں، ان کے ساتھ حسن سلوک، ہمدردی اور درد مندی کا معاملہ کریں۔ قرآن میں ہے، انما المؤمنون اخوہ، مومن بھائی بھائی ہیں، سورہ الحجرات آیت نمبر 49۔ آپ اگر قرآن اٹھا کر دیکھیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے متعدد انبیاء اکرام علیہ السلام کے مشن کو خیر خواہی قرار دیا، چنانچہ قرآن مقدس حضرت صالح علیہ السلام کا ذکر کرتے ہوئے فرماتا ہے، وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين۔ اور کہا، اے میری قوم،
بے شک میں نے تمہیں اپنے رب کی رسالت پہنچا دی اور تمہارا بھلا چاہا مگر تم خیر خواہوں کے غرضی ہی نہیں۔ سورہ آراف آیت نمبر 70۔ دوسرے مقام پر حضرت شعیب علیہ السلام کا ذکر فرماتے ہوئے بھی یہی فرمایا، قال يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم فكيف آسى على قوم كافرين۔ اور کہا، اے میری قوم، میں تمہیں اپنے رب کی رسالت پہنچا چکا ہوں اور تمہارے بھلے کو نصیحت کی، تو کیوں کر غم کروں کافروں کا۔ سورہ آراف آیت نمبر 93۔ حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر فرماتے ہوئے فرمایا، أبلغكم رسالات ربي ونصحت لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون۔ تمہیں اپنے رب کی رسالتیں پہنچاتا اور تمہارا بھلا چاہتا، اور میں اللہ کی طرف سے وہ علم رکھتا ہوں جو تم نہیں رکھتے۔ سورہ آراف آیت نمبر 62۔ اسی طرح حضرت ہود علیہ السلام اور دیگر انبیاء کا ذکر کرتے ہوئے بھی قرآن مقدس میں نصیحت کا لفظ مذکور ہے۔ غرض یہ کہ سابقہ انبیاء کرام علیہ السلام کے مشن کو نصیحت قرار دیا، اور حدیث شریف میں فرمایا گیا دین نصیحت ہے، اور قرآن مقدس میں فرمایا گیا ان الدین عند اللہ الاسلام۔ بے شک اللہ کے یہاں اسلام ہی دین ہے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 19۔ لہذا ثابت ہوا کہ تمام انبیاء کرام کا مشن دین اسلام کی دعوت کو عام کرنا ہی تھا۔ ایک اور مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ایک دعا کا ذکر فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا، ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا۔ ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی، اے رب ہمارے، اور کر ہمیں تیرے حضور گردن رکھنے والا اور ہماری اولاد میں سے ایک امت تیری فرما بردار۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 128۔ آیت کریمہ سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دین اسلام پر خود اور اپنی اولاد کے قائم رہنے کی دعا فرمائی۔ دوسرے مقام پر فرمایا، اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین۔ جبکہ اس سے اس کے رب نے فرمایا گردن رکھ، عرض کی میں نے گردن رکھی اس کے لیے جو رب ہے سارے جہان کا۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 131۔ اس آیت کریمہ میں اس بات کی وضاحت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اسلام پر رہنے کا حکم فرمایا۔ دیگر انبیاء کرام علیہ السلام نے بھی اپنی اولاد کو دین اسلام ہی پر قائم رہنے کی تاکید اور وصیت فرمائی۔ اس کا ذکر کرتے ہوئے قرآن مقدس میں فرمایا، وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَا بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ۔ اور اسی دین کی وصیت کی ابراہیم نے اپنے بیٹوں کو اور یعقوب نے کہ میرے بیٹو، بے شک اللہ نے یہ دین تمہارے لیے چن لیا تو نہ مرنا مگر مسلمان۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 132۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، خاتون جنت حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی کنیزوں، آج کے درس میں بس اتنا ہی۔ انشاءاللہ اسی باب سے مزید کچھ باتیں ہم کل کے درس میں سماعت کریں گے۔ آپ تمام سے گزارش ہے کہ اسی ذوق و شوق و محبت کے ساتھ روزانہ پابندی کے ساتھ اس درس کو سنتے رہیں۔ اپنے دوست احباب کے ساتھ بھی اسے زیادہ سے زیادہ شیئر کرنے کی کوشش کریں، اور ساتھ ہی نیکی حاصل کرنے کی نیت سے کمنٹ باکس میں جا کر ایک مرتبہ سبحان اللہ ضرور لکھیں۔ اگر آپ SDI آڈیو چینل پر نئے آئے ہیں، آپ نے اسے اب تک سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کر لیں
اور آئندہ آنے والے تمام نئے درس کی نوٹیفیکیشن کے لیے بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں۔ اور اسی کے ساتھ عالمی تحریک سنی دعوت اسلامی کا آفیشیل یوٹیوب چینل SDI چینل بھی ضرور سبسکرائب کریں۔ اس چینل پر آپ کو عطائے حضور مفتی اعظم وقار اہل سنت امیر سنی دعوت اسلامی حافظ و قاری مولانا محمد شاکر نوری صاحب قبلہ کے خطابات، مفکر اسلام علامہ قمر الزمان خان اعظمی صاحب قبلہ کے خطابات، مفتی زبیر احمد صاحب قبلہ مصباحی برکاتی کے خطابات، اولاد غوث اعظم سید امین القادری صاحب قبلہ کے خطابات، بلبل باغ مدینہ قاری الحاج محمد رضوان خان صاحب قبلہ کی پڑھی ہوئی نعتیں، آپ کے بہترین خطابات، مرحوم سید احمد رضوی صاحب، مرحوم قاری ریاض الدین اشرفی صاحب قبلہ کی پڑھی ہوئی نعتیں، محقق مسائل جدیدہ مفتی نظام الدین صاحب قبلہ کے ساتھ مختلف عنوانات پر سوال و جواب کے سیشنز، ساتھ ہی علماء اہل سنت اور مبلغین کے مختلف عنوانات پر بہترین خطابات اور نعتیں موجود ہیں۔ آپ تمام سے گزارش ہے کہ SDI چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیں اور آئندہ آنے والے تمام نئے بیانات، نئی نعتیں، ہفتہ واری مرکزی اجتماع اور اینول اجتماعات کی نوٹیفیکیشن حاصل کرنے کے لیے بیل آئیکن کو کلک کرنا نہ بھولیں، اور اس چینل کے لنک کو اپنے دوست احباب کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔